جب چنگیز خان کا یہ تجارتی معاہدہ خوارزم شاہ کے ساتھ جو ہے وہ جاری اور ساری تھا، تو اس وقت جو خلیفہ بغداد تھا اس کی خوارزم شاہ سے جو ہے وہ کچھ ان بن ہو گئی۔ تو خلیفہ کو لوگوں نے سمجھایا کہ چین کی سرحد پر چنگیز خان جو ہے اس کو مدد کے لیے پکارا جائے کہ وہ خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملہ کرے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے قاصد کے سر کے اوپر جو ہے وہ پیغام لکھا کے اس کے پھر بال بڑے کیے گئے اور پھر اس کو خوارزم شاہ کی سلطنت سے گزار کر چنگیز خان کے پاس پہنچایا گیا۔ چنگیز خان کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے اس کی طرف کوئی توجہ جو ہے وہ نہ دی، لیکن پھر اسی زمانے میں یہ بغداد والوں نے جو ہے نا یہ کوئی شر انگیزی کی کہ شاہ کے ایک مغربی سرحدی قلعے اترار کے قلعہ دار نیل بہک نے قراقرم کے کئی سو تاجروں کے قافلے کو گرفتار کر لیا۔ نیل بہک نے شاہ خوارزم کو اطلاع بھیجی کہ تاجروں میں کئی منگول جاسوس ہیں۔ محمد خوارزم شاہ نے بے سوچے سمجھے قلعہ دار کو حکم دیا کہ تاجروں کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ سینکڑوں تاجر جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ اطلاع چنگیز خان کو پہنچی تو اس نے احتجاج کرنے کے لیے خوارزم شاہ کے پاس قاصد بھیجے۔ محمد خوارزم شاہ کو یہی سوجی کہ قاصدوں کے امیر کو قتل کر دے اور باقیوں کی داڑیاں جلا دے۔ جب اس کی سفارت کی باقی ماندہ لوگ چنگیز خان کے پاس واپس پہنچے تو گوبھی کا آقا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے اکیلے اس معاملے پر غور کیا۔ مغل قاصد کے قتل کی سزا دینا ضروری تھا۔ رسم یہی تھی کہ زیادتی کی جائے تو اس کا بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ چنگیز خان نے اعلان کیا، نہ آسمان پر دو سورج چمک سکتے ہیں، نہ زمین پر دو خاقان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے سچ مچ کوہساروں میں جاسوس دوڑائے اور اس مرتبہ شاہ کو ایک مختصر اور ڈراؤنا پیغام بھیجا گیا: تو نے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، صرف خدا کو معلوم ہے۔ اب ذرا خوارزم شاہ کی سلطنت کو آپ دیکھیں تو یہ لوگ گانا سننے اور سمجھنے کا ہنر رکھتے تھے۔ اس دنیا میں کشمکش اور مصیبتیں تھیں، یہاں دولت پیدا کی جاتی تھی، غلامی کا رواج تھا، علاقوں میں سازشوں کا دورہ تھا۔ حکومت زبردستی محصولات وصول کرتی تھی، عورتوں کی حفاظت خواجہ سرا جو ہیں وہ کرتے تھے اور ضمیر اللہ کے سپرد تھے۔ مختلف فرقے قرآن مجید کی مختلف تفسیریں بیان کرتے تھے، ناداروں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، صفائی اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں، امراء غربا کا بڑا خیال اور لحاظ رکھتے تھے، اپنی عمر میں کم از کم ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عسکری طاقت عربوں کی بجائے ترکوں کے ہاتھوں منتقل ہو گئی، لیکن عربوں اور ترکوں نے مل کر نصرانیوں کو صلیبی جنگوں میں شکست دوچار کیا۔ اس زمانے میں یعنی کہ 13ویں صدی میں اسلامی دنیا کی عسکری طاقت اپنے پورے عروج پر تھی۔ صلیبی جنگجوؤں کی طاقت ٹوٹ چکی تھی اور ان کو ارض مقدس سے نکالا جا چکا تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ امیر المومنین جو ہے وہ کہلاتا تھا۔ فنون لطیفہ میں شاعری اور موسیقی کا رواج تھا، اور اسی زمانے میں عمر خیام جو ہے وہ اپنی رباعیاں لکھ رہا تھا۔ تفریح کے بہت زیادہ ساز و سامان تھے: شعر، نغمہ، موسیقی، بہتی ہوئی لذیذ شراب، چوسر، شطرنج، شکارگاہ، شہباز، تیز چیتے، گویے، چوگان، دربار، میدان جنگ، لاجواب ضیافتیں، گھوڑے اور ہتھیار۔ اور اس وقت علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی سلطنت ہندوستان سے بغداد تک اور بحر خوارزم سے خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ بغداد کی حیثیت اس کے سامنے وہی تھی جو یورپ میں مذہبی پیشوا پوپ کی تھی۔ علاء الدین خوارزم شاہ کو ملک گیری کی ہوس بھی تھی اور خوش آمد بھی پسند تھی۔ غازی کے خطاب سے وہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ اس کی اپنی ذاتی جو فوج ہے وہ 4 لاکھ کی تھی اور وہ سارے کے سارے خوارزمی ترک تھے، لیکن وہ جب چاہتا ایران سے بھی ایرانی فوج جو ہے وہ طلب کر سکتا تھا۔ وہ جہاں جاتا جنگی ہاتھیوں، قطار در قطار گھوڑوں اور مسلح غلاموں کے جم غفیر کی صفیں اس کے ہم رکاب رہتی تھیں۔
اور اس وقت دنیا اسلام کے بہت عظیم شہر جو ہیں وہ اس کی سلطنت میں واقع تھے، مثلا بخارا جو اپنے مدرسوں اور اپنے مساجد کی وجہ سے دنیا اسلام کا مرکز تھا، سمرقند جو اپنی بلند و بالا دیواروں اور باغوں تفریح گاہوں کی وجہ سے مشہور تھا، اسی طرح سے بلخ، ہرات، خراسان اسی کی سلطنت میں واقع تھے۔ لیکن اب جلد ہی ان کو چنگیز خان کی نظر لگنے والی تھی اور یہ دنیا کی تاریخ سے مٹنے والے تھے۔ لیکن مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے چنگیز خان کو دو مسائل حل کرنے تھے۔ اس کی چین کی جو سلطنت تھی وہ بھی نئی جو ہے وہ اس کی تنظیم سازی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کچھ شہزادے جو ہیں وہ سر اٹھا سکتے تھے، تو اس نے ان سب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ہم رکاب بنا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو جتنے بھی سازشی عناصر ہیں یہ میرے لشکر کے ساتھ جائیں۔ دوسرا مسئلہ اس کی 2.5 لاکھ فوج کی نقل مکانی تھی کہ وہ جھیل بیکال سے کس طرح سے نکلیں گے اور شاہ خوارزم کے ازبکستان تک جو ہیں وہ پہنچیں گے۔ یہ کوئی 2000 میل کا سفر ہے، یعنی کہ تقریباً لگ بھگ یہ 3500 کلومیٹر جو ہے وہ سفر بنے گا۔ کہتے ہیں کہ اس 2.5 لاکھ فوج میں سے نصف حصے کو دوبارہ گوبھی دیکھنا نصیب نہ ہوا، لیکن یہ مغل ہی تھے جو کہ طول بلد کے 90 درجوں کا چکر کاٹ کر پھر واپس منگولیا پہنچے، اور یوں 1219 عیسوی میں چنگیز خان جو ہے وہ منگولیا سے نکلا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ یلغار سے پہلے ہی سردی جو ہے وہ شروع ہوگی، تو چنگیز خان نے لیاقت سائی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اس سے کیا شگون نکلتا ہے۔ لیاقت سائی نے جواب دیا، سرد اور سرمائی سرزمینوں کا آقا گرم ملکوں کے تاجدار پر فتح پائے گا۔ اور دنیا کی چھت پامیر کے سائے میں جوجی اور جبینیون کی مسلمانوں سے پھر پہلی جم کر لڑائی ہوئی۔ شاہ خوارزم کے فوجی ابھی ہندوستان کی تازہ فتوحات سے واپس پہنچے تھے۔ یہ 4 لاکھ فوج تھی، اس کا ایک دم سے جبینیون کے ہراول دستے سے جو ہے وہ سامنا ہو گیا، تو انہوں نے بڑی حقارت کی نگاہ سے مغلوں کو دیکھا۔ خوارزم شاہ کی فوج مغلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ مغلوں کو دیکھا کہ یہ چمڑا پہنے ہوئے سوار ہیں، ان کے پاس نہ زنجیریں ہیں، نہ زریں ہیں، نہ ڈالیں ہیں، تو اس نے سوچا کہ ان عجیب سواروں کہ بچ کر نکلنے سے پہلے ہی وہ حملہ کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ جوجی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ہمیں پسپا ہونا چاہیے اور پیچھے جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے خان کے مین لشکر کے ساتھ مل سکیں، لیکن جوجی نے جواب دیا کہ فوراً حملہ کیا جائے، اگر میں بھاگ گیا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے جی کہ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مغلوں کا ہراول دستہ راستہ کاٹ کے ترکوں کے قلب تک پہنچ گیا اور خوارزم شاہ کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ رات ہوئی تو مغلوں نے اپنی پسندیدہ چال شروع کی کہ انہوں نے لشکر کے سامنے آگ جلائی، خیمے لگائے، لیکن جوجی اور اس کے تازہ دم ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کے 2 روز کا فاصلہ انہوں نے ایک ہی رات میں طے کر لیا اور وہ خوارزم شاہ کے لشکر کے پیچھے پہنچ گئے۔ صبح جب مسلمانوں کا لشکر اٹھا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مقتولین کی لاشیں پڑی ہیں اور مغل جو ہیں وہ غائب ہیں، اور ان کے خوارزمیوں کے 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ چنگیز خان کو جب اس کی جنگ کی خبر پہنچی تو اس نے جوجی کی تعریف کی اور 5,000 کا ایک دستہ اس کی مدد کے لیے بھیجا اور ہدایت کی کہ خوارزم شاہ کا تعاقب کرے۔ جوجی خان جو ہے وہ شاہ خوارزم کا پیچھا کرتے ہوئے ایک شہر خوقند میں پہنچا۔ یہ آج بھی جو ہے وہ ازبکستان میں آباد ہے۔ اس وقت اس کا کماندار تھا جی تیمور ملک۔ تیمور ملک جو ہے اس کے پاس 1,000 جو ہے وہ سپاہی تھے اور وہ خندق کھود کر شہر کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا تھا۔ مغلوں نے ارد گرد کے دیہات سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس سے وہ پتھر جمع کرنے لگے اور سیوں دریا کے کنارے وہ پتھروں کی ایک سڑک جو ہے وہ بنانے لگے، لیکن تیمور ملک جو ہے وہ روز کشتیوں میں آتا اور ان کے اوپر جو ہے وہ تیر پھینک کے چلا جاتا۔ یہاں پر مغلوں نے چینی ایجادات کا سہارا لیا اور انہوں نے ایسی منجیخیں جو ہے وہ بنائیں جو کہ آگ کے گولے جو ہیں وہ پھینکیں، اور اس سے جو ہے تیمور ملک کی کشتیاں جو ہیں وہ جل گئیں۔
جب تیمور ملک نے دیکھا کہ وہ نہیں بچ سکتا تو وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ شہر خالی کر کے دریا کے راستے بھاگ نکلا۔ جوجی نے اس سے نپٹنے کے لیے دریا کے نیچے بہاؤ کی طرف جو ہے وہاں پہ منجیخیں پہلے سے لگا رکھی تھیں اور کشتیوں کا ایک پل بھی بنا رکھا تھا تاکہ بھاگنے والوں کو پکڑا جا سکے۔ تیمور ملک کو اس بات کی خبر ہو گئی اور اس نے رستے میں ہی کشتیاں روک کے ویرانے جنگل میں جو ہے وہ چھپنے میں عافیت سمجھی۔ یہاں پر جو ہے خوارزم شاہ صہیون دریا کے عقب میں جو ہے وہ ڈیرہ جمائے مغلوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جبی نیوان اپنی فوج کے ساتھ اس کے عقب میں جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ جبی نیوان کے ساتھ اس وقت صرف 20,000 آدمی تھے، لیکن شاہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا دشمن اس کے پیچھے بھی پہنچ گیا ہے۔ جب تک شاہ خوارزم کو سمجھ آتی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، وہ چاروں طرف سے نرغے میں آ چکا تھا۔ یہاں پہ شاہ خوارزم نے 40,000 فوج جو ہے وہ قلعوں کی حفاظت کے لیے چھوڑی جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے، اور 30,000 فوج اس نے بخارا میں جو ہے وہ تعینات کی، اور باقی فوج لے کے وہ سمرقند کی طرف جو ہے وہ کوچ کر گیا جہاں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرہ تھا۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ مغل اس کے قلعوں کو کبھی بھی فتح نہیں کر پائیں گے اور وہ لوٹ مار کر کے سردیوں میں جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے، لیکن چنگیز خان کے 2 بیٹے شمال میں سہیوں دریا کے کنارے اترار کے شہر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ اترار وہی شہر ہے جس کے قلعہ دار نے مغل تاجروں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ انیل بھاگ جو کہ ان تمام قتلوں کا ذمہ دار تھا، ابھی بھی اس شہر کا جو ہے وہ حاکم تھا۔ وہ قلعے میں محصور ہو گیا اور 5 ماہ تک جو ہے نا یہ محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا۔ آخرکار وہ لڑتا ہوا مغل سپاہیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے جو ہے پگھلی ہوئی چاندی اس کی آنکھوں اور کانوں میں ڈلوا کر جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اترار کی فصیلیں جو ہے وہ گرا کر زمین کے برابر کر دیں، اور ساری کی ساری آبادی کو مغلوں نے جو ہے وہ قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے لیا۔ مغل جو ہیں نوجوان اور مضبوط مردوں کو علیحدہ کر لیتے اور ان کو منجیخوں پر کام پر جو ہے وہ لگا لیتے، کاریگروں کو جو ہے وہ کام لینے کے لیے زندہ رکھ لیتے۔ سمرقند میں جب شاہ خوارزم محصور ہوا تو مشرق سے جبی نیوان اپنے لشکر کے ساتھ اور مغرب سے چنگیز خان جو ہے اس نے سمرقند کا محاصرہ جو ہے وہ کر لیا۔ اس محاصرے کو دیکھ کر جو ہے اس نے بھاگنے میں عافیت جانی، اور اس نے اپنے دربار کے امراء، ہاتھیوں اور اونٹوں اور محافظ دستے کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر، خزانہ اور حرم ساتھ لے کر وہاں سے بھاگا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ میں نئی فوج اکٹھی کر کے تو دوبارہ سے جو ہے وہ مغلوں کا مقابلہ کروں گا۔ شاہ خوارزم کا خیال تھا کہ چنگیز خان کو مجھ تک پہنچنے میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا، لیکن چنگیز خان نے مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا۔ راستے میں جتنے بھی قبیلے آئے وہاں پہ صرف اس نے اپنے گھوڑوں کے لیے جو ہے وہ پانی مانگا، اور اچانک ہی وہ خوارزم شاہ کے سر پر بخارا میں جو ہے وہ پہنچ گیا۔ بخارا میں خوارزم شاہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا، وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ بھاگ نکلا۔ بخارا شہر اس وقت مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک عظیم شہر تھا جس کے درمیان میں ایک نہر جو ہے وہ بہتی تھی، اور جس کے کنارے باغ اور دلکش جو ہیں وہ محلات موجود تھے۔ 12,000 ترکوں کا ایک دستہ اور ایرانیوں کا جمع غفیر اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اس شہر کو فخر تھا کئی اماموں کا، سیدوں کا، فقیہوں کا، علماء کرام کا، مفسرین کا یہ مسکن تھا۔ اگر اس کے سب شہری اس بات پہ متفق ہو جاتے کہ وہ مرد دم تک اس کی حفاظت کریں گے تو چنگیز خان اس کو کئی مہینوں تک فتح نہ کر سکتا، لیکن چنگیز خان نے سچ کہا تھا کہ فصیل کی مضبوطی قلعے کے محافظین کی ہمت کے برابر ہوتی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ترک افسروں نے شہریوں کو ان کی قسمت پر چھوڑا اور خوارزم شاہ سے جا ملنے کے لیے راتوں رات پانی والے دروازے سے باہر نکلے اور آمو دریا کی سمت جو ہے وہ کوچ کیا۔ چنگیز خان گات لگا کر بیٹھا تھا، اس نے تمام بھاگنے والے فوجی افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب محافظ فوج ہی ساتھ چھوڑ گئی تو شہر کے بزرگوں، قاضیوں، اماموں نے آپس میں مشورہ کیا اور شہر کے باہر عجیب و غریب خان کے حضور میں شہر کی گنجیاں لے کر گئے اور وعدہ کیا کہ شہریوں کی جان بخشی کی جائے۔ مغل جب بخارا کے اندر گئے تو انہوں نے غلے کے گوداموں اور ذخیروں کو لوٹنا شروع کیا، کتب خانوں میں اپنے گھوڑوں کا استبل بنایا۔ مسلمان بے کسی اور بد نصیبی کے عالم میں یہ دیکھتے رہے کہ قرآن پاک کے صفحات گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندے جا رہے ہیں۔
خان نے شہر کی جامع مسجد کے آگے لگام کھینچی اور کہا کہ شہنشاہ کا گھر یہیں ہے۔ اسے جواب ملا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ فوراً زینوں پر گھوڑا دوڑا کے مسجد کے اندر پہنچا، گھوڑے سے اتر کر مسجد کے منبر پر چڑھ گیا۔ یہاں پر اس نے بخارا کے علماء سے ان کے مذاہب کے متعلق سوال کیے۔ پھر اس نے اپنی رائے ظاہر کی کہ حج بیت اللہ جو ہے، جس میں آپ مکہ میں حج کرتے ہیں، اللہ کا گھر بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اس دنیا کے ہر گوشے میں ہے، اس کی طاقت کسی ایک جگہ مرکوز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس نے بخارا کے باشندوں کو یہ یقین دلایا کہ تمہارے شہنشاہ نے بہت سے جرائم کیے ہیں۔ چنگیز خان خود تو بخارا میں 2 گھنٹے ہی ٹھہرا، اس کے بعد وہ تیزی سے خوارزم شاہ کے طاقو میں سمرقند روانہ ہو گیا۔ سمرقند اس وقت خوارزم شاہ کا سب سے مضبوط شہر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، جس کی نئی فصیل جو ہے وہ ابھی تیار ہو رہی تھی، اور اس کی حفاظت 20 مسلح ہاتھی اور 1,10,000 ترک اور ایرانی سپاہی جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ مغلوں کی تعداد کو فوج نے بہت زیادہ سمجھا۔ شہر کا محاصرہ ہوا اور پھر آخر فوج بھاگ گئی۔ قاضی اور امام مغلوں کے پاس پہنچے اور شہر ان کے حوالے کر دیا، جن کو غداری کے سلسلے میں اگلے دن مغلوں نے قتل کر دیا۔ سمرقند میں چنگیز خان کو اطلاع ملی کہ شاہ خوارزم شہر چھوڑ کر جنوب کی طرف نکل گیا ہے، جس پر چنگیز خان نے جبی نیوان اور سوبدائی بہادر کو حکامات دیے کہ دنیا بھر میں محمد شاہ خوارزم جہاں بھی ہو، اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لایا جائے۔ جو شہر ہتھیار ڈال دیں اور اپنے دروازے کھول دیں، انہیں تباہ نہ کرنا، لیکن جہاں سے مدافعت کی جائے انہیں حملہ کر کے فتح کر لینا اور زمین کے برابر کر دینا۔ یہ اپریل 1220 کا واقعہ ہے کہ محمد شاہ خوارزم سمرقند سے جنوب کی طرف بلخ گیا، جو افغانستان کا علاقہ ہے۔ خوارزم شاہ نے رستے میں ہی بلخ جانے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کیا، اور اس نے مغرب کا رخ کیا اور ویران سرزمینوں سے ہوتا ہوا شمالی ایران کے پہاڑی سلسلوں کو عبور کر کے وہ نشاپور پہنچا۔ اپنی دانست میں وہ مغلوں کو 500 میل پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ خوارزم شاہ کی آمد کے 3 ہفتے بعد ہی وہ نشاپور پہنچ گئے تھے، لیکن شکار کا بہانہ بنا کر خوارزم شاہ وہاں سے بھی جو ہے وہ بھاگ نکلا، اور اس کے بعد اس بھاگتے چھپتے پھرتے شاہ خوارزم نے بغداد جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر رستے میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، جس میں شاہ تو بچ گیا لیکن اس کا محافظ دستہ جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ ہمدان شہر کے قریب کا واقعہ ہے۔ پریشان ہو کر شاہ نے اپنے ایک افسر سے پوچھا، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں میں مغلوں کے اس قہر سے محفوظ رہ سکوں؟ اس سے مشورہ دیا گیا کہ جناب کشتی پر سوار ہوں اور بحیرہ خزر میں دور کسی جزیرے میں جو ہے وہ روپوش ہو جائیں۔ جب تک آپ کا بیٹا جلال الدین خوارزم جو ہے وہ فوج اکٹھی کر کے ان منگولوں کو شکست نہیں دے لیتا، آپ اس جزیرے پر ہی مقید رہیں۔ بالآخر خوارزم شاہ جو ہے وہ چھپتا پھرتا بحیرہ خزر کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹے سے پرامن قصبے میں پہنچا، جو کہ ماہی گیروں کی اور تاجروں کی بستی تھی۔ وہاں پر شاہ جو ہے وہ بیمار ہوا، اور پھر اس نے جو ہے ضد کر کے جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ جلد ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ ایک مسلمان نے جو خوارزم شاہ کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکا تھا، مغلوں کو اس کا پتہ بتا دیا، اور پھر بالآخر شاہ خوارزم جو ہے وہ بیماری کے ہاتھوں مر گیا، اور مرتے وقت اس کو کفن بھی نصیب نہ ہوا، ایک کسی رفیق کی قمیض میں اس کو کفنایا گیا۔ اور پھر شاہ کا خاتمہ ہونے کے بعد یہ منگول روس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ 9 روز تک یہ دریائے نیپیر کے سے پیچھے ہٹتے رہے اور روسی فوج کو آگے آنے کا موقع دیتے رہے، اور بالآخر ایسی جگہ پہنچ کے جو مغلوں نے پہلے ہی جنگ کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ اس جنگ میں کیف کا ذیشان شہزادہ اور اس کے بہت سے امراء مغلوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور روسی فوج جو ہے وہ واپس بھاگ گئی۔ اس کے بعد وہاں سے وہ جنیوا کے ایک قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ یورپ میں
پھیلنا ہی چاہتے تھے کہ چنگیز خان کے قاصد جو ہیں وہ پیغام لے کے آئے، اور انہیں حکم ملا کہ 2000 میل مشرق میں وہ فوراً چنگیز خان کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں۔ واپسی پہ جبی نیوران جو ہے وہ مر گیا، مغلوں نے واپسی پر بلغاریہ کو جو ہے وہ تخت و تاراج کیا۔ منگولیا سے نکلے اور پورے ایشیا کو فتح کر کے یورپ پہنچ گئے، اور یہ صرف انہوں نے 2 سال کے عرصے میں یہ ساری کی ساری فتوحات سمیٹیں۔ یہ جو 2 مغل دستے تھے، جبی نیوان کا اور صوبدائی بہادر کا، انہوں نے طول بلد کے 90 درجوں کی حد تک جو ہے وہ یلغار کی، اور اس کا دنیا کے نقشے پر عجیب و غریب جو ہے وہ اثر دیکھنے میں آیا۔ اور ان تمام فتوحات کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو چینی جو عامل تھے ان کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے جگہ جگہ پہ نقشے پہ نشانات لگائے اور ان کی رہنمائی کی کہ یہاں سے خوراک ملے گی، یہاں سے نمک ملے گا، یہاں سے مچھلیاں ملیں گی۔ اور ان تاتاریوں نے، ان مغلوں نے پہلی دفعہ جو ہے ان سرزمینوں کی جو ہے وہ مردم شماری بھی کروائی۔ واپسی پر صوبدائی بہادر نے ماسکو کو بھی تاراج کیا۔